جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ دین کا یہ مرکز مفتی نشاط عالم، یہ دین کا ترجمہ ہے مفتی نشاط عالم۔ ان کی فکر تو دیکھو، ان کی تڑپ تو دیکھو، تبلیغ دین کا یہ چینل مفتی نشاط عالم۔ دیکھ لو ان قبروں کو جو اپنے آپ کو بڑا مانتے تھے، جو اکڑ کر چلتے تھے، جو دوسروں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، آج قبر کے اندر کیا حال ہو رہا ہے دیکھ لیجئے، کیا حال ہو رہا ہے۔ قبر بلکہ ان کا نام و نشان تک بھی ختم ہو چکا، موت نے ان کے نام و نشان کو بھی ختم کر دیا۔ انسان کے ساتھ اس کا عمل جاتا ہے، عمل چاہے اچھا ہو یا برا، اس کے ساتھ قبر میں اس کا عمل جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اچھا عمل کرنا چاہیے، نیک اعمال کرنے چاہیے۔ جو اکڑ کر چلتے تھے، جن کی زندگی میں تکبر تھا، دوسروں کو کچھ نہیں مانتے تھے، زیر زمین دفن ہوئے پڑے ہیں، منو مٹی دفن ہوئے ہیں۔ موت نے سب کچھ ختم کر دیا۔ اب قبر کے اندر کیا بیت رہی ہے اللہ جانے۔ اس لیے میرے بھائیو، موت کے پتہ نہیں موت کب آ جائے۔ ہم اللہ کو راضی کریں، نیک اعمال کریں، اس سے پہلے کہ ہمارے کوئی ایسی بیماری لاحق ہو کہ ہم بستر پر پڑ جائیں، پھر ہم سے اٹھنا بھی نہ ہو۔ یاد رکھیں، اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے، جو اللہ نعمت دینے پر قدرت رکھتا ہے وہ اللہ نعمتیں لینے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے بنا مانگے آنکھیں دی، اس نے دماغ دیا، اس نے ہاتھ دیے، اس نے سمجھنے کی صلاحیت ہم کو دی، عقل عطا فرمائی، وہ قوت گویائی عطا فرمائی، بولنے کی قوت عطا فرمائی، سننے کی قوت عطا فرمائی۔ اگر ہم ان چیزوں کو گناہ والے کاموں میں لگائیں گے تو جو اللہ دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے وہ اللہ لینے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ کوئی ایسی بیماری لاحق کرتے اللہ نہ کرے، انسان پھر بستر سے اٹھ ہی نہیں سکے گا، اور پھر اس وقت نیک اعمال کرنا چاہے گا تو نہیں کر سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے جسم کے اندر اب صحت نہیں ہے، اب طاقت نہیں ہے۔ ہمیں پھر کس چیز کا انتظار ہے؟ اس بیماری کا جو ہمیں بستر پر لٹا دے، یا پھر ہمیں اس مشغولیت کا انتظار ہے کہ جو ہمیں مشغول کر دے اور ہمارے پاس فرصت ہی نہ ہو، یا ہمیں پھر اس موت کا انتظار ہے جو ہماری زندگی کو ختم کر دے۔ قبر کا عذاب بالکل برحق ہے۔ قبر کی کیڑے مکوڑے، اس کی تنہائیاں، اس کی اندھیری کوٹری، اس کے ازدہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ قبر یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یا جنت کے باغوں میں سے یا ایک باغ ہے۔ نیک اعمال کیے ہوں گے تو اس کے لیے جنت کا باغ بن جائے گی، جنت کی کھڑکی کھول دی جائیں گی، اور پھر اس کے لیے قبر کشادہ، بہت کشادہ کر دی جائے گی جہاں تک اس کی نگاہ جائے، اور اس قبر کے اندر پھر روشنی ہی روشنی ہوگی۔ اور اگر برے اعمال کیے ہوں گے تو پھر اس کے نیچے جہنم کی آگ کا بستر بچھا دیا جائے گا، پھر وہ قبر اس کے لیے جہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، آ جائیے، توبہ کر لیجیے، گناہ والی زندگی سے توبہ کر کے ایک اللہ رب العزت کی عبادت کیجیے، نیک اعمال کریں، آخرت کی تیاری کریں۔ یہ دنیاوی زندگی کچھ دن کی زندگی ہے، موت آ کر سب کچھ ختم کر دے گی۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے،
زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں جو بھیجا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی اس کا مقصد ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی اطاعت ہے۔ کاروبار کرنا، شادیاں، یہ تو سب کاروبار یہ جو ہے یہ تو سب ضروریات زندگی میں ساتھ ہے۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت ہے۔